بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ دن اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹکڑا تھوڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازہ سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقہ سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازہ سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنے سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گر گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مختصر یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ 2 آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔